सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 6 सूरत आराफ की आयत नंबर 194 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा अम लहुम अयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आदानुन यस्मऊन बिहा कुल उदऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून इन्न वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब वहुवा यतवल्लस सालिहीन वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा अम लहुम अयुनुन युबसिरून बिहा अम लहुम आदानुन यस्मऊन बिहा कुल उदऊ शुरकाअकुम सुम्मा कीदूनी फला तुनज़िरून इन्न वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब वहुवा यतवल्लस सालिहीन वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही ला यस्ततीऊन नस्रकुम वला अनफुसहुम यंसुरून अलहुम अर्जुलुन यमशून बिहा। अल्लाह बुशा फरमाते हैं क्या उनके लिए पाँव हैं यमशून बिहा जिसके जरिए वो चल सकते हैं या चलते हैं। अम लहुम ऐदी यबतिशून बिहा क्या उनके लिए हाथ हैं यबतिशून बिहा जिसके जरिए वो पकड़ सकते हैं। अम लहुम आयुनुन क्या उनके लिए आंखें हैं युबसिरून बिहा जिसके जरिए से वो देख सकते हैं। अम लहुम आदानुन क्या उनके लिए कान है यस्मऊन बिहा जिसके जरिए से वो सुन सकते हैं। कुल उदऊ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दीजिए शुरकाअकुम बुला लो अपने शरीकों को सुम्मा कीदूनी फिर मेरे खिलाफ तदबीर करो फला तुनज़िरून और मुझे मोहलत भी ना दो। इन्न वलिय्यल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़लल किताब बेशक मेरा कारसाज अल्लाह रब्बुल इज्जत है। नज़्ज़लल किताब जिसने किताब को कुरान पाक को नाज़िल किया। वहुवा यतवल्लस सालिहीन
اور وہ صالحین کا دوست ہے، صالحین کا سرپرست ہے۔ والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے علاوہ، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ، لا یستطیعون نصرکم وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، ولا انفسہم ینصرون اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا تذکرہ فرمایا کہ جن کو انسان اللہ کو چھوڑ کر بندوں کو پکار رہے ہیں، بندوں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، رکوع کر رہے ہیں، انہی کے طواف کر رہے ہیں، تو اللہ نے شاہ فرمایا جو تمہاری مثل بندے ہیں تم ان کے سامنے کیسے جھک رہے ہو؟ فرمایا وہ تو خود مخلوق ہے، جو انسان دنیا میں آنے کے اللہ کا محتاج، دنیا میں رہنے کے اللہ کا محتاج، دنیا میں جانے کے اللہ کا محتاج، ہر کام کے اندر اللہ کا محتاج ہو، وہ تمہارا معبود، مشکل کشا، حاجت روا کیسے بن سکتا ہے؟ آگے پھر اللہ رب العزت نے مثال دے کر سمجھایا، فرمایا اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا، فرمایا جن کے تم نے بت بنا کر رکھے ہوئے ہیں خانہ کعبہ کی بیرونی دیوار کے اوپر، ان لوگوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بت بنایا ہوا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا، عیسیٰ علیہ السلام کا، تو مختلف بزرگوں کے نام میں بت بنائے ہوئے تھے۔ اس وقت خانہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ فتح فرمایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی لاٹھی لے کر اس کے ذریعے سے ان کو گرا رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے جاء الحق وزہق الباطل، اب حق آ چکا ہے اور باطل جو ہے وہ اب نہیں رہ سکتا۔ تو یہاں بھی اللہ نے شاہ فرمایا کہ جن بزرگوں کو، جن اللہ والوں کی آپ نے مورتیاں بنا کر رکھی ہوئی ہیں اور پتھروں کے بنا کر رکھے ہوئے ہیں، اور پھر فرمایا ان کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی ان کے سامنے کھانا پیش کر رہا ہے، کوئی طواف کر رہا ہے، تو اللہ نے شاہ فرمایا اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا کہ ان کے لیے پاؤں ہیں جس کے ذریعے سے وہ چل سکتے ہیں۔ تمہارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے کہ ان کو بلاؤ، آؤ ہماری مدد کرو، وہ چل کر تمہارے پاس آ جائیں، کہ ان کے لیے پاؤں ہیں۔ اور آگے فرمایا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا کہ ان کے لیے ہاتھ ہیں کہ تمہارے اوپر کوئی حملہ کرنا شروع کر دے اور تم انہیں پکارو اور وہ آ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیں، اس کے ہاتھ کو چل کر دیں، اس کے ہاتھ کو روک لیں۔ أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا فرمایا کہ ان کے لیے آنکھیں ہیں، فرمایا کہ جب تم ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، ان کی تعظیم کر رہے ہو، ان کے ارد گرد خوشبوئیں لا رہے ہو، فرمایا وہ تمہیں دیکھ تو سکیں کہ یہ میری خدمت کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے شاہ فرمایا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا کیا ان کے لیے کان ہیں جس کے ذریعے سے وہ تمہاری پکار کو سن سکیں کہ پکارنے والا کون ہے، پکارنے والے کی حاجت کیا ہے۔ پھر اللہ نے شاہ فرمایا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ان سے کہہ دیجئے کہ بلا لو اپنے شریکوں کو، اپنے معبودوں کو اللہ کے علاوہ جن کو تم مشکل کشا، حاجت روا سمجھتے ہو، انہیں بلا لو۔ ثم کیدونی فلا تنظرون پھر تم میرے خلاف تدبیر کرو، فلا تنظرون اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے معبودوں کو، ہمارے خداؤں کو آپ برا بھلا کہتے ہیں، تو لہذا آپ کے اوپر ان خداؤں کی وجہ سے کوئی مصیبت آنے والی ہے، پکڑ آنے والی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، اور میں ان سے کہہ دیجئے کہ آپ جسے بلانا چاہتے ہو، جسے اپنے قریب کرنا چاہتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ یہ میرا مشکل کشا ہے، اور میں اسے اپنے قریب کر لو، وہ تمہاری مشکل کو حل کر کے دکھائے۔ اور میں ایسا کوئی نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے علاوہ تمہاری مشکل کو حل کر سکے، یا اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو نفع نقصان پہنچا سکے۔ ہمارے ہاں ایک بات بہت زیادہ مشہور ہے اور حقیقت بھی ہے، کسی انسان کو کوئی پریشانی آتی ہے، وہ سمجھتا ہے کہ فلاں نے میرے اوپر جادو کر دیا ہے، اور بال مرتبہ گھر سے تویز نکل رہا ہے، چارپائی کے نیچے سے تویز نکلتا ہے، کبھی بیڈ روم کے اندر سے تویز نکل رہا ہے، تو انسان کو پریشانی ہو جاتی ہے کہ فلاں عامل نے میرے اوپر جادو کر دیا، فلاں نے میرے اوپر یہ مسئلہ حل کر دیا۔ اور فرمایا قرآن پاک تو کہہ رہا ہے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ ان سے کہہ دیجئے کہ جتنے بھی تمہارے جادوگر ہیں، جتنے بھی تمہارے معبود ہیں، ان سب کو بلا لیں اور میرے خلاف جو تدبیر کرنا چاہتے ہو تدبیر کرو۔ اب قرآن پاک کی بات تو حق ہے، آگے اللہ نے شاہ فرمایا پھر اسی کو سمجھانے کے لیے ان ولی اللہ الذی، فرمایا اصل کے اندر بے شک میرا کارساز اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ فرمایا جب کارساز انسان اللہ رب العزت کی ذات کو بنا لیتا ہے، فرمایا پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ آگے فرمایا وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ اللہ رب العزت جو دوست ہے وہ نیک لوگوں کا ہے، صالحین کا ہے۔ فرمایا جب انسان کے اوپر پریشانی آتی ہے تو انسان کو سمجھ جانا چاہیے یا تو اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے ناراض ہو چکی ہے، یا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے۔
فرمایا جب اللہ رب العزت کی ذات بندوں سے ناراض ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی پریشانی آتی ہیں، اللہ رب العزت بندے کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ بندہ میرے قریب ہو جائے، بندہ میرے ساتھ صلح کر لے۔ کبھی کبھی کاروبار میں پریشانی آ جاتی ہے، کبھی گھریلو پریشانی آ جاتی ہے، کبھی جسمانی پریشانی آ جاتی ہے، یہ اس لیے اللہ رب العزت اپنے بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ سمجھ جائے کہ میرا کوئی مشکل کشا ہے، کوئی پیدا کرنے والا ہے، دنیا کے اندر جس نے مجھے بھیجا ہے، اس دنیا کو میں نے چھوڑ کر جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر نہیں رہنا۔ ان ولی اللہ الذی، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک میرا کارساز اللہ رب العزت کی ذات ہے، نزل الکتاب، جس نے کتاب کو نازل فرمایا۔ قرآن پاک کی ایسی تاثیر ہے جہاں اس نے توحید کے دلائل بیان کیے، وہاں اس نے شرک کی جڑیں اکھیڑ کے رکھ دی۔ فرمایا قرآن پاک کو اگر انسان قرآن پاک کو پڑھتا ہے تو فرمایا قرآن پاک کا جو انسان صرف نفسی ترجمہ پڑھ لے، ترجمہ پڑھنے والا کبھی شرک کے، بدعات کے، رسومات کے قریب نہیں جاتا۔ آج سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کے ترجمے سے ناواقفیت ہے، جس کی وجہ سے انسان رسومات کے اندر شرک، بدعات بہت زیادہ عام ہو چکی ہیں۔ تو فرمایا یہ شرک، یہ قرآن پاک صرف علماء کے لیے نہیں، صرف حفاظ کے لیے نہیں، فرمایا یہ قرآن پاک تو ہر مسلمان کے لیے، یہ زندہ کتاب ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ جب کوئی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے، چند لوگ مل کر بیٹھے اور قرآن پاک کا ختم کر دیں، گھر کے اندر کوئی پریشانی آ جائے تو اس وقت پڑھیں۔ فرمایا قرآن پاک کی تاثیر تو ہے، لیکن قرآن پاک کا مقصد یہ نہیں ہے۔ فرمایا قرآن پاک کا مقصد تو یہ ہے کہ اس کے مطابق زندگی کو گزارا جائے۔ فرمایا اسی وقت انسان گزارے گا جب انسان کو قرآن پاک کا ترجمہ آئے گا۔ اس لیے فرمایا اس کا ترجمہ، جو بھی مرد عورت جو قرآن پاک کا ترجمہ پڑھتا ہے، کبھی شرک کے قریب نہیں جاتا، کبھی رسومات بدعات کے قریب نہیں جاتا۔ جو شرک معاشرے کے اندر اتنا زیادہ بگاڑ پھیل رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک سے ناواقفیت ہے۔ تو فرمایا اتنا علم جاننا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ فرض ہے جو ضروریات دین میں سے اتنا علم جاننا۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کچھ وقت نکال کر قرآن پاک کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ انسان ہر شرک بدعات سے محفوظ رہے۔ اللہ بھی شاہ فرمایا والذین تدعون من دونہ، فرمایا وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو من دونہ، اللہ رب العزت کو چھوڑ کر، لا یستطیعون نصرکم، فرمایا وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اب انسان کے وجود، اگر اللہ رب العزت کسی انسان سے اپنی دی ہوئی طاقت کو چھین لے، طاقت کو روک لے، کیا وہ انسان حرکت کر سکتا ہے؟ یہ آنکھ کی پتلی ہے، تھوڑی تھوڑی دیر میں خود بخود حرکت کر رہی ہے اور ویپر کا کام دے رہی ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات اسے روک لے، کیا دنیا کی کوئی طاقت ہے جو اسے چلا کر دکھائے؟ دنیا کا کوئی ایسا معبود ہے جو اسے چلا کر دکھائے؟ اب فرمایا آنکھ ہے، ایک وقت تک دیکھتی ہے، پھر ایک وقت آ جاتا ہے آنکھ کی بینائی کم ہو جاتی ہے، بعض مرتبہ بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا یہ اللہ رب العزت کا امر ہے، آنکھ اس وقت تک دیکھتی ہے جب اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے، جب اللہ کی مدد شامل حال ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے آنکھ دیکھنا بند کر دیتی ہے، دانت اس وقت تک منہ کے اندر موجود ہیں جب تک اللہ کا امر موجود ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے یہ دانت جو ہے یہ بھی گر جاتے ہیں۔ تو اللہ بھی شاہ فرمایا جو اپنی مدد نہیں کر سکتے، اپنے وجود کی مدد نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے زندگی کیا دنیا کے اندر آ نہیں سکتے، اپنی مرضی کے مطابق اپنا چہرہ نہیں بنا سکتے، اپنی شکل و صورت نہیں ڈال سکتے، فرمایا وہ تمہارا کیا کر سکیں گے؟ اب بھی شاہ فرمایا فلا انفسہم ینصرون، فرمایا وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے، اور فرمایا تمہاری تو کیا کرنی، وہ اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ اس لیے فرمایا کہ انسان کو جو بھی پریشانی آ جائے، انسان کو اللہ رب العزت کی ذات کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ اس میں جب انسان اللہ کی ذات کی طرف رجوع کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت ہر پریشانی سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔